قسط نمبر 01 فجر کی اذانیں فضا میں گونج تو معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھل گئی۔ مسجد گھر کے قریب تھی جس کی وجہ سے اذانوں کی آوازیں اس کے کمرے تک صاف سنائی دیتی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھ کر سونا اور کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھنا اس کی عادتوں میں شامل تھا۔ اس کے نانا جان نے بچپن سے اس سے یہ عمل کروایا تھا، اب اس کی عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ وہ کبھی یہ عمل نہیں بھولتی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ اسلام آباد میں سردی ٹھیک ٹھاک طریقے سے داخل ہو چکی تھی۔ یہ صبح کا وہ پہر تھا جس میں کسی کے لیے بھی اپنا کمبل چھوڑ کر اٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اس سخت سردی میں بھی جو لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں وہ بہت ہی خاص بندے ہوتے ہیں۔ وضو کر کے باہر آئی اور اپنا بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز بچھائی۔ اس کی نماز بہت پرسکون تھی۔ نماز ادا کر کے اس نے اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کافی دیر دعا کر کے اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ جائے نماز سلیقے سے تہ کر کے واپس جگہ پر رکھی اور قرآن پاک اٹھایا۔ قرآن پاک کو ادب سے چوم کر اسے کھولا۔ معمول کے مطابق آج بھی وہ سورت الرحمن اور سورت یس کی تلاوت کرنے میں مشغول تھی۔ اپنی باریک خوبصورت آواز میں وہ پوری توجہ کے ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اس نے اسی طرح ادب سے چوما اور اوپر اٹھا کر رکھا۔ دوپٹہ کھولا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور بالوں میں برش کرنے لگی۔ کمر تک آتے لمبے بال، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، قدرتی گلابی ہونٹ اور ہونٹوں کے ٹھیک اوپر ایک تل دودھیا رنگت اور اس پہ اس کے چہرے کی سادگی اور معصومیت۔ نرم دل اور نیک سیرت والی یہ خوبصورت سی لڑکی زریشہ صدیقی تھی۔ ابھی وہ صرف 17 سال کی تھی مگر وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور دنیا کی چالاکیوں سے کوسوں دور تھی۔ باہمت نیک سیرت ہر حالت میں صبر و شکر کرنے والی زریشہ صدیقی آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اپنے بالوں میں برش کر کے وہ دوپٹہ کو سلیقے سے سر پہ جمائے لانگ پنک کلر کا سویٹر پہن کر چھت کی طرف چل دی۔ سورج کی کرنیں ہر سو پھیل گئی تھیں۔ ہوا میں خنکی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کسی کو بھی ٹھٹھرنے پہ مجبور کر سکتی تھی۔ ایسے میں وہ اپنی شوق کے ہاتھوں مجبور ہے کر چھت پہ پہنچی تھی جہاں لائن سے کئی سارے پودے گملوں میں لگے ہوئے تھے۔ زریشہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس کے ماموں جان نے چھت پہ گملے رکھے تھے۔ ان کو پانی دینا، ان کا خیال رکھنا زریشہ کا روز کا کام تھا۔ ایک طرف ایک بڑا سا پوری دیوار کے سائز کا پنجرا تھے جس میں آسٹریلین طوطے قید تھے۔ پودوں کو پانی دے کر طوطوں کو دانا پانی دینا بھی اسی کا کام تھا جو وہ بہت شوق سے سر انجام دیتی تھی۔ زریشہ وقار صدیقی اور سلطانہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وقار اور سلطانہ کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ زریشہ کی 5 سال کی عمر میں وہ لوگ کراچی سے اسلام آباد آ رہے تھے، تب ان کی ٹرین کو حادثہ پیش آیا جس میں وقار اور سلطانہ دونوں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس حادثے میں زریشہ بھی بری طرح زخمی ہوئی تھی مگر اس کی زندگی اللہ نے لکھی تھی تو اس حادثے میں اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس کے نانا جان جمال الدین صاحب زریشہ کو اپنے پاس لے آئے تھے۔ جمال الدین صاحب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا عبداللہ جس کی شادی اس کی من پسند لڑکی فرا سے ہوئی تھی۔ عبداللہ اور فرا کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا سفیان جو کہ عمر میں زریشہ سے 6 ماہ بڑا تھا اور چھوٹی بیٹی عالیہ جو زریشہ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ جمال الدین نے زریشہ کو ہمیشہ اپنی سرپرستی میں رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت انہوں نے ہی کی تھی۔ جمال الدین جب تک حیات رہے تب تک تو زریشہ کو کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ زریشہ کا سارا خرچ وہ خود اٹھاتے تھے، مگر 2 سال قبل ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ زریشہ کی ذمہ داری بھی اب عبداللہ کے کندھوں پر آ گئی تھی، جس سے اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ زریشہ کو عالیہ کی طرح ہی سمجھا تھا مگر فرا کو اب مسئلہ ہونے لگا تھا۔ ان کے حساب سے مہنگائی بہت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے زریشہ کی ذمہ داری بھی اٹھانا انہیں کہلنے لگا تھا۔ نانا جان کے انتقال کے بعد زریشہ بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ عالیہ ہمیشہ اس سے منہ بنائے رکھتی تھی، وجہ تھی اس کی بے تحاشا خوبصورتی۔ عالیہ کا رنگ زریشہ کے آگے دبتا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس سے جلتی رہتی تھی۔ رہی سفیان کی بات تو اس کی نظریں اور اس کے اشارے زریشہ کو اس سے کوسوں دور رکھتے تھے۔ نانا جان جب تک زندہ تھے تب تک تو ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتا تھا مگر نانا جان کے انتقال کے بعد سفیان زریشہ کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، اسے اکیلے میں روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ زریشہ اس سے ہمیشہ سہمی سہمی رہتی تھی۔
सुफियान घर में मौजूद होता तो वो अपने कमरे से भी नहीं निकलती थी। तोतों का दाना पानी करके वो कुछ देर उन्हें के पास बैठी रही, फिर उठकर नीचे चले गई। इसके कॉलेज का टाइम होने वाले था। इस नीचे जाकर तैयार होना था। अपने कमरे में आकर उसने जल्दी से अपना यूनिफॉर्म चेंज किया, बालों को ऊंची पोनी में कैद किया और फिर वाइट कलर का स्कार्फ पहना। अपना सामान उठाकर वो जल्दी जल्दी कमरे से निकली थी। लो आ गई नवाबजादी, फरा ने मुंह बनाकर कहा। इससे पहले वो ज्यादा कुछ बोलती अब्दुल्ला साहिब बोल पड़े। चिल्लू बेटा नाश्ता करो, जल्दी से वैन आती होगी। जी मामू जान, जरीशा कहती हुई उनके साथ ही बैठ गई। आलिया और फरा इसे ऐसे इग्नोर कर गई थीं जैसे वो मौजूद ही ना हो, जबकि सुफियान इसे गहरी नजरों से देख रहा था। जरीशा कभी इसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखती थी और यही बात सुफियान को आग लगा जाती थी। जरीशा नाश्ता करके नमती ही थी कि वैन का हार्न बजा। मैं चलती हूँ मामू जान। अल्लाह हाफिज। मामू जान अल्लाह हाफिज मुमानी जान। जरीशा दोनों को कहती घर से बाहर निकल गई। वो वैन में बैठी तो वैन आगे बढ़ गई। देखो अब्दुल्ला बहुत हो गया है, इसका एफएससी होने वाला है, मैं कह रही हूँ उसके लिए अच्छा रिश्ता देखो और रुखसत कर दो। फरा ने रोज वाली बात दोहराई। फरा अभी इसकी उम्र ही किया है, सिर्फ 17 साल, अभी से मैं इसकी शादी कैसे कर दूं? अब्दुल्ला साहिब ने समझाना चाहा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, उसके पेपर्स के बाद इसकी शादी कर दो, पराई बच्ची है, कल को कोई ऊंच नीच हो जाती है तो हम क्या करेंगे? फरा की बात पे वो चुप कर गए क्योंकि उन्हें पता था इस बारे में बहस फजूल है। वो जानते थे पेपर्स के बाद फरा इस बच्ची के लिए और मुश्किलें पैदा कर देगी, इसलिए अब तो वो भी दुआ करने लगे थे कि कोई अच्छा रिश्ता खुद से उनकी बच्ची के लिए आ जाए। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स इस्लामाबाद का नामी ग्रामी कॉलेज था। ये भी इसके नाना जान की ही काविशों का नतीजा था कि वो अच्छे कॉलेज से तालीम हासिल कर रही थी। अपने इंतकाल से पहले ही वो इसके मामू जान को एक बहुत बड़ी रकम जरीशा की तालीम के लिए दे गए थे, इस वादे के साथ कि वो इसका एडमिशन बेस्ट कॉलेज में करवाएगा। इंतकाल के बाद अब्दुल्ला साहिब ने वादे के मुताबिक जरीशा का एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में करवा दिया था, जहां से कुछ महीने बाद इसने पास आउट हो जाना था। जरीशा एफएससी कंप्यूटर साइंस के दूसरे साल में थी। पहले साल में इसने बहुत अच्छे नंबरों के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरी पोजीशन हासिल की थी और इसे अपनी मेहनत और अल्लाह ताला पे यकीन था कि वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगी। सरफराज, सरफराज, वो कारपोरच में खड़ा चीख कर अपने ड्राइवर को बुला रहा था। कारपोरच में होने के बावजूद भी इसकी गरजदार आवाज पूरे वीला में सुनी जा सकती थी। ये था इस वीला का मगरूर और अकड़ो शहजादा मीर बालाज शाह। हर वक्त गुस्से को नाक पे सजाए वो 36 साला खुबरू बावकार मर्द था। जिमयंग करके बनाई गई टफ बॉडी, चौड़ा सीना, कसरती बाजू जिसपे इसकी नसें ऊपर को उभरी हुई थीं, कुशादा पेशानी, खड़ी मगरूर नाक, चेहरे पे सज्जी हल्की घनी दाढ़ी और मूंछें जो कुदरती तौर पर भूरे रंग की थीं, सिल्की भूरे बाल जो जेल से अच्छे से सीट किए गए थे, ब्लैक कलर की ड्रेस, पेंट ग्रे शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कोट, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच जबकि दूसरे हाथ में बहुत महंगा मोबाइल फोन थामे खड़ा था। गोरी रंगत का चेहरा हमेशा की तरह गुस्सा जब्त करते हुए लाल पड़ रहा था। बिलाशुबा मीर बालाज शाह शहजादों की सी ही आन बान शान लिए हुए था। इसकी जाजिब नज़र पर्सनैलिटी हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। मीर बालाज शाह बिजनेस विल का बहुत बड़ा नाम था। इसका शुमार पाकिस्तान के टॉप 10 बिजनेसमैन्स में होता था। सरफराज, एक और चिंघाड़ती हुई आवाज पे सरफराज पूरा हाजिर हुआ। मुआफ करिएगा साहिब, में बस आ ही रहा था, सरफराज ने डरते हुए कहा। बालाज शाह की आंखें इस वक्त अंगारे बरसा रही थीं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सरफराज, मेरे नीचे आने से पहले गाड़ी तैयार रखा करो, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? एक एक लफ्ज को चबाकर अदा करते हुए अपने अंगारा आंखों से ड्राइवर को घूरा तो उसने फौरन इस बात में सर हिलाया और उसके लिए दरवाज़ा खोला। मीर बालाज के गुस्से से सब ही वाकिफ थे। इसके गुस्से का कोई पत्ता नहीं होता था, कब किस पे किस बात पे गुस्सा निकाल दे। सब लोग कोशिश करते थे कि कोई ऐसी गलती ना की जाए जिससे बालाज शाह का कहर उन पे बरसे। अगर कोई था जिस पे बालाज शाह कर भी गुस्सा नहीं कर पाता था
تو وہ تھا ASP میر سرور شاہ، اس کا چھوٹا لاڈلا بھائی۔ سب جانتے تھے بالاج شاہ سرور شاہ کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، اور اس پہ غصہ ہونا تو جیسے اس کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھا۔ وہ کبھی مسکراتا بھی تھا تو صرف سرور شاہ کے سامنے، کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی اس کے لیے اس کے بچے کی طرح تھا جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ شاہ ویلا ایک بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ فرنٹ پہ بہت بڑا خوبصورت سا گارڈن، جبکہ بیک سائڈ پہ سویمنگ پول بنا ہوا تھا۔ پورے ویلا میں وائٹ اور گرے کلر کے ٹائلز لگے تھے، گھر کا سارا فرنیچر بلیک اور گولڈن تھا۔ یہ ویلا آج سے 8 سال پہلے بالاج شاہ نے اپنے بزنس میں ایک بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد بنوایا تھا۔ پورا ویلا اس نے خود رینوویٹ کروایا تھا۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری جوانی لگا دی تھی۔ زندگی جینے کے دنوں میں وہ اپنے کریئر بنانے میں جٹ گیا تھا، اور یہ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کا نام باہر ممالک میں بھی خاصی شہرت حاصل کیے ہوئے تھا۔ شاہ انڈسٹریز میں اس وقت معمول کی گہما گہمی تھی۔ سارے ورکرز آفس پہنچ چکے تھے۔ لیٹ آنا کسی کو بھی الاؤ نہیں تھا۔ اگر کوئی بدقسمتی سے لیٹ ہو جاتا تو بالاج شاہ سے اس کی اتنی عزت افزائی ہوتی ہے کہ بندے کے روح کانپ جائے۔ بالاج شاہ نے اپنے ورکرز کو بس اتنی چھوٹ دی تھی کہ اگر کبھی کوئی لیٹ ہو جائے تو وہ اس دن آفس آ کر اس پہ احسان نہ کرے بلکہ آفس کا آف کر لے۔ لیکن مہینے میں 2 چھٹیاں ہی الاؤ ہوتی تھیں۔ ایسے میں اگر کسی نے 2 چھٹیوں کے ساتھ لیٹ آنے کی وجہ سے ایک چھٹی مزید کر لی تو پھر اس کو فائر کر دیا جاتا تھا۔ میر بالاج شاہ اپنے سارے ورکرز کو بہترین سیلری اور سہولیات دیتا تھا، اس لیے کوئی بھی یہاں سے جاب چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سب کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ایسی کوئی نوبت نہ آنے کے انہیں فائر کر دیا جائے۔ بالاج شاہ کی اس سب میں ورکر سے صرف 2 چیزوں کی ڈیمانڈ تھی: محنت اور ایمانداری۔ یہ وہ 2 چیزیں تھیں جو وہ اپنے ایک ایک ورکر سے چاہتا تھا، اور اس کے ورکرز بھی اس کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوششوں میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ آفس سے ابھی سب باتوں میں مگن تھے، کیونکہ ابھی میر بالاج شاہ آفس نہیں پہنچا تھا، ورنہ اس کے سامنے تو ایک پین گرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کی موجودگی میں اتنا سناٹا چھایا رہتا تھا کہ جیسے کوئی آدم زاد موجود ہی نہ ہو۔ اور پھر سب کی آوازوں کو بریک لگ گئی۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ میر بالاج شاہ کے آنے کی خبر ملتے ہی سب ورکرز اپنے اپنے کاموں میں خاموشی سے مشغول ہو گئے۔ اپنی شاہانہ چال چلتا وہ آفس ورکرز پہ سرسری سی نگاہ ڈالتا اپنے آفس روم میں بند ہو گیا تو سب کی سانسیں بحال ہوئیں، مگر خاموشی اب بھی ویسی ہی تھی کہ اگر اس وقت ایک چھوٹی سی سوئی بھی کسی سے گر جاتی تو اس کی بھی آواز صاف سنائی دیتی۔ زری یار مجھے پلیز یہ سوال سمجھا دو ورنہ آج تو میں میم کے ہاتھوں خوب ذلیل ہوں گی۔ صبا نے اس کے سامنے اپنی کتاب کھول کر رکھی اور افسردہ سا چہرہ بنا کر بیٹھ گئی۔ زریشا مسکرائی۔ صبا اس کی اکلوتی دوست تھی۔ زریشا تو ویسے بھی سب کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی، بھلا کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی پیاری سہیلی کی مدد نہ کرتی۔ اٹس اوکے، تم پریشان نہیں ہو، میں ابھی سمجھا دیتی ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ زریشا نے کتاب اپنی طرف گھمائی اور جرنل پہ لکھ کر صبا کو سوال سمجھانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، نرم سا دل رکھنے والی، ہمیشہ ہر ایک کی مدد کے لیے آگے۔ خوبصورت اور ذہین ہونے کے باوجود بھی اس میں گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے ادب اور محبت سے پیش آنا یہ اس کی نیچر میں شامل تھا۔ یہ ساری ترتبت اس کے نانا جان نے کی تھی۔ جمال الدین صاحب نے زریشا کی اتنی بہترین تربیت کی تھی کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ کوئی اسے دیکھے، اس کی باتیں سن کر اسے پسند نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ زریشا کالج گیٹ پہ کھڑی اپنی وین کا انتظار کر رہی تھی۔ وائٹ اسکارف میں اس کا پرنور چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کی وین اکثر لیٹ ہو جاتی تھی۔ دراصل یہ اس کے کالج کی وین نہیں تھی، یہ ایک پرائیویٹ وین تھی جو اس کے ماموں جان کے جانے والے چلاتے تھے۔ کالج وین کا روٹ اس کے گھر کی طرف نہیں نکلتا تھا، اگر وہ کالج وین میں جاتی بھی تو وہ اسے میں روڈ پر اتارتی اور اس کے بعد اسے کافی پیدل چل کر گھر تک جانا پڑتا، اس لیے اس کے ماموں نے اس کے لیے ایک پرائیویٹ وین لگوا دی۔ طاہر صاحب اپنی گھر کی روزی روٹی کمانے کے لیے یہ وین چلاتے تھے۔ وہ مختلف کالجز سے لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے تھے۔ زریشا اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی طاہر صاحب وین لے کر پہنچے۔ زریشا نے مسکرا کر انہیں سلام کیا اور ان کے ساتھ آگے بیٹھ گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی، پڑھائی اچھے سے کی؟ طاہر صاحب نے مسکرا کر کہا۔
جی انکل بہت اچھے سے کی پڑھائی اور میں بالکل ٹھیک ہوں، زریشا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چلو پھر روز کی طرح آج بھی ہمیں کچھ سکھاؤ۔ طاہر صاحب کی بات پہ وہ مسکرائی۔ آج میں آپ کو صبر کی اہمیت بتاتی ہوں، زریشا نے مسکرا کر کہا۔ قرآن مجید کی سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو صبر و شکر کی تلقین کرتا ہے۔ جو بھی حالات ہوں ہمیں ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ خوشی میں تو انسان کیا ہی صبر کرتا ہے، اس وقت تو بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوشی کے لمحات نصیب کیے۔ صبر تو مشکل حالات میں کیا جاتا ہے، دکھ تکلیف بیماری میں کیا جاتا ہے۔ یہ سب آزمائشیں ہوتی ہے۔ جو لوگ ان آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے شکو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صبر مانگنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ تو ہی ہمیں ان مشکلات سے نکالنے والا ہے، ہمیں صبر سے تیرے راستے پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صبر آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرتا ہے نہ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زریشا نے بہت تحمل سے سمجھایا۔ طاہر صاحب مسکرا کر اسے سن رہے تھے۔ وہ روزانہ زریشا سے کچھ نہ کچھ سکھانے کو بولتے تو بہت شوق سے دین کی جو بھی باتیں اس نے سیکھی ہوتی وہ انہیں بتاتی۔ ماشاء اللہ بیٹا تم اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہو، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نصیب اچھے کرے، بہت خوش رہو۔ روز کی طرح طاہر صاحب نے اسے دعائیں دیں جس پہ اس نے مسکرا کر آمین کہا تھا۔ بالاج بیٹا بات سنو۔ بالاج شاہ آفس سے آ کر اپنے روم کی طرف جا رہا تھا، تب ہی اس کی ماں شبانہ نے اسے روکا۔ جی ممی بولے۔ لہجہ نرم ہوا۔ اپنے ماں کے سامنے ہی بس اس کا لہجہ نرم پڑتا تھا۔ بیٹا اسلام آباد ماڈل گرلز کالج میں سیمینار ہے، اس میں ہم سب کو بحیثیت چیف گیسٹ انوائٹ کیا گیا ہے۔ شبانہ نے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے اب چلی جائیے گا ممی، بالاج کہہ کر جانے لگا۔ بیٹا تم بھی چلتے۔ شبانہ بیگم کو اس کا جواب معلوم تھا مگر پھر بھی انہوں نے اسے چلنے کو کہا۔ ممی میرے پاس ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، پلیز اب جانتی ہیں سب، اب چلے جائیے گا۔ بالاج کہتا ہوا اپنے روم کی جانب چلا گیا جبکہ شبانہ صرف ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئیں۔ عبداللہ عبداللہ۔ شبانہ بیگم نے گارڈن میں آ کر اپنے ڈرائیور کو آواز لگائی۔ جی میم۔ عبداللہ صاحب فوراً حاضر ہوئے تھے۔ کل ہمیں صبح ماڈل کالج جانا ہے سیمینار کے لیے، ٹھیک ہے گاڑی ریڈی رکھنا صبح، شبانہ بیگم نے کہا تو وہ مسکرایا۔ جی میڈم اب بے فکر رہیں۔ کیا بات ہے تم مسکرائے کیوں؟ شبانہ نے پوچھا۔ وہ میڈم اصل میں ماڈل کالج میں میری بھانجی پڑھتی ہے تو بس اس لیے۔ عبداللہ کی بات پہ شبانہ مسکرائیں۔ ارے واہ مطلب بہت قابل ہوگی تمہاری بھانجی، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی سن کر کہ تم اپنی بھانجی کو اتنے اچھے کالج میں پڑھا رہے ہو، شبانہ نے مسکرا کر کہا۔ جی میڈم وہ بہت قابل ہے، پچھلے سال پورے ڈسٹرکٹ میں اس نے دوسری پوزیشن لی تھی، اس بار بھی پر امید ہے کہ وہ پوزیشن ضرور لے گی۔ عبداللہ کے چہرے پہ بہت مان تھا۔ اس کی بھانجی نے اس کا سر فخر سے بلند جو کیا تھا۔ عبداللہ شبانہ بیگم کا پرسنل ڈرائیور بھی تھا اور سیکریٹری بھی تھا۔ شبانہ کہیں بھی جاتی یا انہیں کوئی بھی کام ہوتا تو عبداللہ صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ بالاج شاہ اپنے کمرے میں آیا اور شاور لینے کی غرض سے واش روم چلا گیا۔ شاور لے کر واش روم سے نکلا تو اس نے صرف گرے کلر کا ٹراؤزر پہنے رکھا تھا۔ باڈی پہ پانی قطرے موجود تھے جبکہ ٹاول کو اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کی چوڑا سینہ اور کثرتی جسامت اس کی شاندار پرسنلٹی کو واضح کرتی تھی۔ ہاتھوں کی ابھری ابھری نسیں اس کی شخصیت کو اور پرکشش بناتی تھیں۔ وہ 36 سال کی عمر میں بھی اچھے اچھے نوجوانوں کو مات دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ گرل فرینڈز وغیرہ کے چکروں میں پڑنے کا اس کے پاس نہ تو وقت تھا اور اسے کوئی دلچسپی تھی، اور اس نے شادی بھی نہیں کی تھی نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حساب سے وہ اکیلا بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے خود کو اتنا زیادہ مصروف کر لیا تھا کہ کام اور جمین کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کسی چیز کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔
صبح صبح آفس چلا جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ شبانہ اس کے لیے ہر وقت پریشان رہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ شادی کرے، اپنی زندگی میں خوشیوں کو جگہ دے، مگر بالاج شاہ کبھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مگر شبانہ نے بھی سوچ لیا تھا وہ خود ہی اپنے اکڑو شہزادے کے لیے ایک پیاری سی شہزادی ڈھونڈیں گی جو اسے نارمل انسانوں کی طرح جینا سکھا دے گی۔ شبانہ خود بھی بہت نیک، خوش اخلاق اور اصول پسند خاتون تھیں۔ سوم و سلو کی پابند اور ہر رحم دل۔ ویسے تو وہ زیادہ سوشل نہیں تھیں، مگر وہ ایک NGO چلا رہی تھی جہاں بے سہارا عورتوں کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ انہیں اپنے مغرور بیٹے کے لیے پیاری سی لڑکی کی تلاش تھی جو اس کی بے رنگ زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دے۔ وہ روز دعا کرتی تھیں کہ اللہ انہیں جلد ہی ایسی لڑکی سے ملوا دے جیسی وہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتی ہیں، اور اب ان کی یہ دعا قبول ہونے والی تھی۔ وہ جلد ہی ایک بہت پیاری لڑکی سے ملنے والی تھیں جس کی انہیں خود بھی خبر نہیں تھی۔ ڈیئر برادر، آپ کی اجازت ہو تو میں اندر اجا ہے۔ بلاج شاہ اپنے گھر کے اوپری پورشن میں بنے اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا، تب ہی اس کے بھائی نے دروازے سے جھانک کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے لبوں کے تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جو بہت ہی کم اس کے دلکش چہرے کو نصیب ہوتی تھی۔ بلا شبہ یہ ہلکی سی مسکراہٹ ہی اس کے دلفریب چہرے کو اور دلکش بنا گئی تھی۔ جب وہ کھل کر مسکراتا ہوگا تو نہ جانے کیا قیامت دھاتا ہوگا، مگر وہ مسکراتا ہی تو نہیں تھا۔ ایک یہی تو کمی تھی اس کے چہرے میں کہ اس کے دلکش چہرے کو مسکراہٹ کم ہی نصیب ہوتی، اور ہوتی بھی تو بہت معمولی سی۔ تمہیں اندر آنے کے لیے کب سے اجازت کی ضرورت پڑنے لگی؟ بالاج شاہ نے کہا تو وہ اندر آیا اور صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ گوری رنگت، چوڑی پیشانی، سیاہ بال، چہرے پہ ہلکی سی داڑھی، مونچھیں، کثرتی جسمات، لائٹ براؤن آنکھیں، وہ وجاہت سے بھرپور مرد ASP میر سرور شاہ تھا۔ بے حد جاذب نظر پرسنالٹی کا مالک، اپنے بڑے بھائی بالاج شاہ کی طرح 6 فٹ کو چھوتی ہوئی ہائٹ، مگر پھر بھی اس کی شخصیت بالاج شاہ کی شخصیت کے آگے تھوڑی ہلکی پڑ جاتی تھی۔ وہ 30 سالہ خوبصورت مرد تھا، لیکن مزاج میں اپنے بھائی سے بالکل مختلف۔ مسکراہٹ اس کے چہرے کی عکاسی کرتی تھی۔ مجرموں کے سامنے اس سے زیادہ سنگ دل اور جابر کوئی نہیں تھا، مگر ڈیوٹی ٹائم کو ہٹا کر وہ بہت پرسکون ہنسنے بولنے والا شرارتی سی طبیعت کا مالک تھا۔ بھائی، وہ مجھے نہ کچھ چاہیے تھا، سرور شاہ نے بالاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اب بھی لیپ ٹاپ سامنے رکھے کام میں مصروف تھا۔ تو مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو؟ جو بھی چاہیے لے لو، بالاج شاہ نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ وہ بھائی، اجازت تو لینی تھی نا، چیز ہی ایسی ہے۔ نہیں، میرے بھائی کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو بھی چیز پسند آئے میری اجازت کے بنا بھی تم لے سکتے ہو۔ بھولو مت، تم میر بالاج شاہ کے بھائی ہو، اور میر بالاج شاہ اپنے بھائی کو کسی بھی چیز کی حسرت لیے نہیں دیکھ سکتا۔ سرور شاہ کی بات پہ دو ٹوک جواب آیا۔ وہ اپنے بھائی کی چھوٹی بڑی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا بچپن میں جس طرح وہ ہر چیز کے لیے ترسا ہے اس کا بھائی بھی اس فیز سے گزرے، اس لیے سرور شاہ کی خواہش پہ وہ اپنی پوری دولت لٹا سکتا تھا۔ بھائی، اپنی ڈریم کار لینی ہے؟ بینٹلے؟ سرور شاہ نے ستائشی نظروں سے بالاج شاہ کو دیکھ کر کہا۔ میرے بھائی، تمہیں جو بھی لینا ہے تم لے لو۔ بالاج نے ایک خالی چیک سائن کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، تھینک یو سو مچ، اپ ورڈ کے بیسٹ بھائی ہو، سرور شاہ نے بالاج شاہ کے گلے لگتے ہوئے کہا، جسے بالاج شاہ کے انابی لبوں تلے ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا چلو، مجھے کام کرنے دو، بالاج شاہ نے کہا تو وہ اس کے گال پہ لب رکھ کے فوراً کمرے سے فرار ہوا تھا۔ بالاج شاہ کو یہ حرکت پسند نہیں تھی، مگر سرور شاہ پھر بھی جان بوجھ کر اکثر یہ حرکت کر جاتا تھا۔ ابھی بھی بالاج شاہ گھور کر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے سرور شاہ چند سیکنڈز پہلے غائب ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس کھوتے نے اسے ASP بنا دیا ہے، بلکہ اسے پولیس فورس میں جگہ ہی کس نے دے دی؟ بالاج شاہ نفی میں سر ہلاتا کہتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بینٹلے ایک انٹرنیشنل کار تھی جس کی پاکستانی قیمت 40 کروڑ روپے تھی، مگر اس کار کی خواہش میر سرور شاہ نے کی تھی، تو بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ بالاج شاہ اس کی اس خواہش کو ادھورا چھوڑ دیتا؟ سرور شاہ خود بھی اچھا کماتا تھا، مگر بالاج شاہ کا حکم تھا کہ وہ اپنی ہر خواہش کے لیے اسے ہی بولے گا، کیونکہ سرور شاہ کی ہر خواہش کو پورا کرنا بالاج شاہ نے خود پہ فرض کر لیا تھا۔
शबाना तो सरवर शाह की पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के हक में बिल्कुल नहीं थी, मगर सरवर शाह की ख्वाहिश को देखते हुए बालाज शाह ने इसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की इजाज़त दी थी। और बेशक वो एक बहुत काबिल, ईमानदार और मेहनती एएसपी ऑफिसर था, मगर फिर भी इसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो अपनी ड्रीम कार बेंटले खरीद पाता। मगर जब उसका भाई बालाज शाह मौजूद था तो भला इसे किसी बात की फिक्र करने की क्या ज़रूरत थी। बालाज शाह ने अपने बिजनेस का 50% प्रॉफिट सरवर शाह के नाम कर रखा था। उसकी कंपनी जितना भी कमाती इसका 25% हिस्सा सरवर शाह के पास ही जाता था, मगर फिर भी सरवर शाह की ख्वाहिशात वो अपने पैसों से पूरी करता था। सरवर शाह के लिए बालाज शाह का प्यार मिसाली था।